ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. اگر شکر ہے ہم یہ بائی الیکشن لڑ گئے. یہ 97 کے الیکٹرل رولز پہ الیکشن لڑی جا رہی ہے. صحیح بات ہے ابھی تک. اگر آپ نے ووٹ اپنی درج نہیں نہ کروائی, آپ 30 سال سے نیچے آپ ہے ہی نہیں. اور ہمارا سارا نوجوان تھا 13 سال. ہمارا تو. لیکن عمران صاحب آپ برا نہ مانے, میں آپ کی بات سمجھتا ہوں, لیکن پتہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لوگ ٹی وی پہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. جس ٹی وی پروگرام میں وہ ماشاءاللہ وہ ریٹنگ بھی چڑھ جاتی ہے. اچھا, آپ کو فیس بک پہ بھی آپ کے فین ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ ٹویٹر پہ جنرل مشرف سے زیادہ ہوں. میں سیفلی مطلب میری خود والدہ جو ہے اور اب میری مدر ان لا, آپ کا جب ٹی وی پروگرام میں ہوتے ہیں وہ اس سے ہلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کے پاس جو کراؤڈ ہے نا سر, اس کو یہ پتا کرنا کہ پولنگ سٹیشن میرا کہاں ہے, پھر وہاں لائن میں کھڑے ہونا, اس سے ذرا گھبراتے ہیں. ذرا کو ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے, یعنی برا نہ مانی, اس کو ایکسپلین کریں تو کل کیا ہوگا پھر. ممی ڈیڈی یا برگر کراؤڈ جو بھی. لیکن میں آپ کو نصرت, میں اس وقت یہ پچھلے 2 مہینے میں ہمارا کور نہیں ہوتا اخباروں میں, ہماری کوریج نہیں ہے, یہ بدقسمتی ہے. پچھلے 2 مہینے میں کم از کم پاکستان میں کوئی 30 جلسے کر بیٹھا ہوں. ٹھیک. اور سارے علاقوں میں, یعنی کہ ساری جگہ, فرنٹیئر یہاں سوائے کراچی سندھ نہیں گیا, بلوچستان نہیں گیا, لیکن فرنٹیئر اور پنجاب میں خاص طور پہ میں کوئی 30 جلسے کر بیٹھا ہوں. میں آج آپ دونوں وہ لوگ ہیں جو کہ سیاسی کیڑے ہیں. آپ ایک چیز سٹڈی کرتے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے, پرانے آپ تجزیہ نگار ہیں, آپ دانشور ہیں. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ جو انقلاب آج پاکستان میں آ رہا ہے اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور میں آج, اور اللہ کرے آپ یہ کل کا الیکشن, اس میں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے ووٹ, نوجوان جو ہمارے ساتھ ہے ان کے کئیوں کے ووٹس نہیں ہیں, یہ ضرور ہے. اور پچھلے ہم نے الیکشن میں ریئلائز کیا 123 میں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت جو نیچے لاوا اٹھ رہا ہے, اگر یہ اس کو کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. جو جنرل الیکشن میں انقلاب آنا ہے, یہ 1970 سے بڑا انقلاب آئے گا. اچھا خان میں آپ کے سامنے جب آپ اپنی ٹیم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ 2008 کے الیکشن جو 18 فروری کو ہوئے, آپ نے حصہ نہ لے کر بائیکاٹ کر کے آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ ظلم کیا؟ مشتاق جی, میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. میں پالیٹکس کوئی, نہ مجھے کوئی پلاٹ چاہیے, نہ میں نے فیکٹریاں بنانی ہیں, نہ میں نے قرضے لینے ہیں, میں نے نہ کوئی قرضے معاف کروانے ہیں, نہ میں نے اپنی کرپشن کو پروٹیکشن دینی ہے. میں پالیٹکس میں صرف ایک وجہ سے آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے. اگر یہاں ہم نے انقلابی تبدیلی نہ کی, سرجری نہ کی, اس ملک کا کوئی امید نہیں ہے سامنے جس طرف یہ جا رہے ہیں. آپ بجٹ دیکھ لیں, اسی میں دیکھ لیں کہ ملک بینکرپٹ ہے. اور بجٹ میں سب سے شرمناک چیز دیکھیں کہ 50% آپ کی آبادی 19 سال کی عمر سے کم ہے. 50%. ان لوگوں کو تعلیم کا بجٹ آپ دیکھیں دنیا میں 5 سب سے کم ممالک میں ہے. اگر ہم نے اس ملک میں تبدیلیاں, انقلاب نہ لے کے آئے ہر چیز میں, ٹیکسیشن سسٹم میں, ایجوکیشن سسٹم میں, گورننس سسٹم میں, یہ کوئی امید ہی نہیں ہے. تو میں جو 2008 کا الیکشن تھا وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے والا الیکشن تھا, اور وہ ثابت ہو گیا. ہم شور مچاتے رہے کہ یہ ہمارے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہا. یہ الیکشن جناب جارج بش کی ایڈمنسٹریشن صرف کروا رہی ہے کہ ہماری فوج لڑے, سستے کرائے کی فوج ان کی جنگ, اور ہمارے پاس ایک پتلا جائے دوسرا پتلا جائے. یہ الیکشن صرف اس لیے تھا. اس الیکشن میں جنہوں نے شرکت کیا انہوں نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے. آج مجھے بتائیں, جمہوریت, میں پبلک میں پھر رہا ہوں, لوگ گالیاں نکال رہے ہیں اس جمہوریت کو, بلکہ مشرف کو یاد کر رہے ہیں. بلکہ کون سوچ سکتا تھا کہ 2 سال پہلے کہ آج مشرف ایک پارٹی بنانے کا سوچے گا. یہ آج حال کیا انہوں نے. آج ویسے ہم ان کے دفتر بھی گئے تھے جو یہاں بن رہا ہے. لیکن عمران صاحب, عرض یہ ہے, انقلاب بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, آنا چاہیے. میں تو بہت عرصے سے انتظار کر رہا ہوں, صاحب بات ہے کالج کے دنوں سے. لیکن عرض یہ ہے سر کہ انقلاب آپ بذریعہ انتخاب ہی لانا چاہتے ہیں نا جی, کہ ایک سارٹ آف یعنی پیسفل ریولوشن, چینج, سافٹ ریولوشن, جو جس کو سافٹ ہم کہہ لیں. اس میں نے دیکھا ہے کہ شاید یہ بیٹرنیس ہے آپ کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 بائی الیکشن یہ وہ. آج کل گیئر اور آپ کی توجہ ذرا میاں نواز شریف کی طرف زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے سوچا زرداری تے گیا ہی گیا نا, تو ذرا ادھر توجہ کریں. تو یہ ان کو اس کی کیا وجہ ہے, خاص وجہ ہے یہ صرف یہ بائی الیکشن کی بیٹرنیس یا کہ دیر از سم تھنگ ایلس؟ نہیں دیکھیں, نہیں آئی مین اٹ. نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل آپ کی توجہ ادھر ہے. اور ابھی بھی انیشلی آپ نے جتنے پیار سے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا ہے نا, تو پیپلز پارٹی کے ووٹ تو جیب میں رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کہ نواز شریف کو ڈیمالش کروں, یہ مجھے آپ کی ٹیکنیک لگ رہی ہے, برا نہ مانیے گا, ایسے انالیسس ہوتا ہے اپنا اپنا.
ویسے نصرت آپ یہ کسی نے کہا ہے آپ کو، آپ جس طرح ہنسی نہ پتہ چل گیا. اچھا اب بتائیے نواز شریف کیوں ٹارگٹ ہے؟ اب میں دیکھیں نصرت، سب سے پہلے تو میں کوئی مداری کبھی تھا ہی نہیں وہ نہیں، نہ میں کبھی کوئی ایکٹنگ کر سکتا تھا، نہ میں کوئی یہ کوئی میکیویلین ٹائپ پالیٹکس کر سکتا تھا. میں ایکچولی بلکہ میری ساری پارٹی کہتی رہتی ہے کہ تھوڑی گیم پلاننگ تو ہوتی ہے نا، بٹ نواز از دا ٹارگٹ. یہ بتائیے وائی. پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ جو بھی مجھے جانتا ہے، اور میں اب سے نہیں، میں کرکٹ سے 10 سال کرکٹ کا کیپٹن تھا، سب مجھے جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی کوئی یہ ڈپلومیٹ نہیں سمجھا جاتا تھا یا اسکیمر نہیں سمجھا جاتا تھا. سیدھی بات کرتا ہوں. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ مجھے جو مایوسی نواز شریف سے ہے وہ زرداری سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ زرداری سے امید ہمیں زیادہ تھی نہیں. لیکن آصف زرداری نے جس دن چیف جسٹس کو بلاک کیا، اس کا مطلب کہ آصف زرداری نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو بھی جس کو بھی کوئی خدشہ ہے آزاد عدلیہ سے، وہ سٹیٹس کو برقرار رکھے گا. نواز شریف کے ساتھ ہم چلے، لانگ مارچ ہوئی، انہوں نے پورا سٹینڈ لیا. تو شیر پنجاب نے کروایا نا سر، گھر سے نکل کے. آپ لوگ تو انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے، پکڑے گئے تھے. آپ اور قاضی صاحب نہ کریں نا ایسے. وہ اپنے گھر سے نکلا سر، پولیس کو توڑ. نہیں سر دیکھیں، لیٹس بی آنیسٹ کہ گجرا والے نہیں پہنچے تو ساتھ میں فون آ گیا، کھڑک گئے تھے. آپ لوگ تو نہیں تھے اس وقت. میں اب ذرا مجھے جواب دے دیں. دیکھیں، جو پہلے تو یہ ذرا سیدھا کر لیں کہ یہ جو ہم سارا جو پلاننگ کی ہوئی تھی، یہ میں نے نہیں کی تھی، نہ قاضی صاحب نے کی تھا، نہ نواز شریف نے کی تھی. یہ ایک کمیٹی بنی تھی جس میں وکیل تھے اور ہم تینوں پارٹیز کے ریپس تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف نے لاہور سے شروع کرنا تھا. خدشہ یہ تھا کہ انہوں نے بلاک کر دینا، جو کنٹینر وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان کو آنے نہیں دینا تھا. اور اگر یہاں اسلام آباد میں اس دن کوئی میں نہ ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ، یا میں یا میرا نواز شریف کا یہاں ہونا ضروری تھا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں انڈر گراؤنڈ ہو، وہ ادھر سے شروع کریں. اگر وہ بلاک ہو جاتے ہیں تو یہ میری ڈیسیجن نہیں تھی. اور بسم اللہ نواز شریف کو ساروں نے ایکولیٹس دیے اور سارا کریڈٹ ان کو دیا. ہم تائید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جوڈیشری بحال ہو گئی. سب ٹھیک. مجھے ایشو کدھر سے شروع ہوا؟ پہلے تو اس ملک کے اندر اتنے بڑے سکیمز ہونے شروع ہوئے. پہلے تو نواز شریف نے اس کے اگینسٹ کوئی سٹینڈ نہیں لیا. پھر دوسری چیز، آصف زرداری کی جب پریزیڈنشل الیکشن ہوئی، انہوں نے سارے کرپشن کے کیسز کیے تھے، کروڑوں روپیہ خرچ کیا تھا ان کیسز کے اوپر. ان کو چیلنج کرنے چاہیے تھے پیپرز. دیکھیں نا، این آر او سے تو آپ کلیئر ہو جائیں، لیکن آپ ایلیجیبل پریزیڈنٹ کے تو ایک کینڈیڈیٹ چیلنج کر سکتے ہیں. ہم باہر فوکس کریں گے کہ وائی نواز شریف. آپ نے بھی کبھی کرکٹ میچ میں بھی ہمیشہ بریک تو آتی ہے. ناظرین وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. واپس آئیے.